بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عکس کے بارے میں تفصیل پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ العکس هو تسییر الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الایجاب والسلب والصدق والکذب بحاله والموجبۃ الکلیۃ لا تنعکس کلیۃ اذ یصدق قولنا کل انسان حیوان ولا یصدق کل حیوان انسان بل تنعکس جزیۃ لأن اذا قلنا كل انسان حیوان يصدق قولنا بعض الحیوان انسان فإنا نجد الموضوع موصوفا بالانسان والحیوان فيكون بعض الحیوان انسانا والموجبۃ الجزیۃ تنعکس جزیۃ بهذه الحجۃ ایضا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ عکس وہ موضوع کو محمول بنانا ہے اور محمول کو موضوع بنانا ہے، ساتھ ساتھ ایجاب اور سلب کو باقی رکھنے کے ساتھ، صدق اور کذب کو اپنی حالت پر باقی رکھنے کے ساتھ۔ اور موجبہ کلیہ اس کا عکس نہیں آتا کلیہ، اس لیے کہ سچا ہے ہمارا یہ والا قول کل انسان حیوان، اور یہ والا قول سچا نہیں ہے کل حیوان انسان، بلکہ عکس آتا ہے جزئی طور پر، اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کل انسان حیوان تو ہمارا یہ والا قول سچا آئے گا بعض الحیوان انسان، اس لیے کہ جب ہم نے موضوع کو موصوف بنایا ہے انسان اور حیوان کے ساتھ تو بعض حیوان انسان ہوں گے، اور موجبہ جزیہ اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے اسی دلیل سے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں عکس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عکس کہتے ہیں الٹ دینا، یعنی موضوع کو محمول بنا دینا اور محمول کو موضوع بنا دینا، اس کو عکس کہا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایجاب اور سلب باقی رہے۔ اگر موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنانے سے پہلے ایجاب تھا تو بنانے کے بعد بھی ایجاب ہو، اگر بنانے سے پہلے سلب تھا تو بنانے کے بعد بھی سلب ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ عکس بھی درست نہیں ہوگا۔ اور نمبر دو، صدق اور کذب یہ بھی اپنی حالت پر باقی رہے، اگر پہلے ترتیب تبدیل کرنے سے پہلے قضیہ وہ صادقہ تھا تو ترتیب تبدیل کرنے کے بعد بھی صادقہ ہونا چاہیے، اسی طرح اگر پہلے قضیہ کاذبہ تھا تو ترتیب تبدیل کرنے کے بعد بھی کذب پر باقی رہنا چاہیے، اگر باقی نہیں رہے گا تو تب بھی یہ عکس درست نہیں ہوگا۔ اب آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ موجبہ کلیہ اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، بلکہ اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مثال دے رہے ہیں اس کی، کل انسان حیوان، اب یہ موجبہ کلیہ ہے کہ انسان کے تمام افراد پر حیوان کا حکم لگ رہا ہے۔ اس کا جب ہم برعکس کریں گے، حیوان کو انسان کر کے انسان کو حیوان کر دیں گے اور ہم یہ کہیں کل حیوان انسان، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ یہ والا کلیہ سچا ہے، صادقہ ہے، اور یہ والا کلیہ صادقہ نہیں کاذبہ ہے، تمام حیوان انسان تو نہیں ہے، اور ہماری یہ شرط یہ تھی کہ صدق اور کذب اپنی حالت پہ باقی رہیں، تو اس لیے موجبہ کلیہ کا عکس آپ موجبہ کلیہ نہیں لا سکتے بلکہ موجبہ جزیہ لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہا نا کل انسان حیوان، یہ تو موجبہ کلیہ ہے، تو اس کا عکس یہ ہمارا درست ہوگا بعض الحیوان انسان، اب یہ بھی درست ہے، جیسے وہ درست ہے اسی طریقے سے یہ بھی درست ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلی چیز۔ اب آگے دوسری دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا گیا ہے، دلیل افتراض سے۔ وہ دلیل افتراض کیسے ہے کہ جیسے زید ہے، اس کے لیے ہم نے دو حکم لگائے ہیں، ایک ہے انسان کا اور دوسرا ہے حیوان کا۔ زید انسان ہے اور زید حیوان ہے۔ اب اس کی یہ دو صفات ہیں، یہ دو حکم ہیں، ان دو صفات آپس میں بھی یہ بعض افراد کے لیے ثابت ہوں گی، کیونکہ دیکھیں نا حیوان اگر انسان کے لیے، انسان کے بعض افراد کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ تمام افراد کے لیے ثابت نہیں ہے، تو پھر زید کے لیے کیسے ثابت ہو گیا؟ اور زید کے لیے ہم ثابت کر چکے ہیں، اور زید کے لیے ہم یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ زید انسان ہے۔ اسی طریقے سے انسان حیوان کے تمام افراد نہیں تو بعض افراد کے لیے ضرور ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اگر انسان حیوان کے بعض افراد کے لیے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر زید کے لیے کیسے ثابت ہے، جبکہ زید کے لیے ہم حیوان ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی موضوع کی دو صفات ہوں تو وہ ان دو صفات آپس کے اگر تمام افراد کے لیے نہیں تو بعض افراد کے لیے ضرور ثابت ہوں گی، اس کو دلیل افتراض کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جب ہم موضوع کو پاتے ہیں کہ وہ موصوف ہے انسان اور حیوان دو صفات کے ساتھ، تو بعض حیوان انسان ہوں گے اس دلیل کے ساتھ، دلیل افتراض کے ساتھ۔ تو لہذا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جو موجبہ کلیہ ہے تو اس کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا، اور جو موجبہ جزیہ ہے اس کا عکس بھی موجبہ جزیہ اسی دلیل کے ساتھ آئے گا۔ جیسے ہم یہ کہنا کہ بعض الانسانی حیوان، تو اس کا جو عکس آئے گا وہ اس کا عکس یہ آئے گا بعض الحیوان انسان، اسی دلیل افتراض کے ذریعے سے۔